السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفاق فی سبیل اللہ کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کا حکم آتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ تمہیں بہت ناگوار ہے، اس کے باوجود اس کی ادائیگی واجب ہے، اس لیے کہ اس میں ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی خیر ہے۔ بے شک وہ شاق ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن اس میں ایک عظیم مصلحت ہے جس کی وجہ سے یہ بہت ہلکا اور آسان ہو جاتا ہے، اس کی مشقت کم ہو جاتی ہے۔ اس آیت میں قتال کی نسبت جو اشارہ کیا گیا ہے وہ صرف قتال تک ہی محدود نہیں ہے۔ جنگ کے لیے تو قتال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن جہاد کے معنی بہت وسیع ہیں۔ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرنا یہ جہاد ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے اور اس غرض کے لیے کیا جائے کہ اللہ کا دین اس کی زمین پر قائم ہو، اس کے علاوہ اور کوئی دنیاوی غرض نہ ہو۔ انسان تو کسی معاملے میں یہ نہیں جانتا کہ خیر کہاں ہے اور شر کہاں ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، انسان کچھ نہیں جانتا۔ جس طرح بدر کے دن مسلمان قریش کے قافلے سے مال تجارت لینے کے لیے نکلے تھے، اللہ نے ان سے غنیمت کا وعدہ بھی کر رکھا تھا، لیکن ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ انہیں قریش کی فوج کے ساتھ دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ کا کرنا تھا کہ قریش کا قافلہ بچ نکلا اور ان کا سامنا قریش کی ساز و سامان سے لیس فوج سے ہو گیا، اور اس کے نتیجہ میں جو اہل اسلام کو کامیابی نصیب ہوئی، اس کی بازگشت پورے عرب میں سنی گئی۔ اب دیکھیے مسلمانوں کی اس کامیابی کے مقابلے میں قافلے کے سامان تجارت کی کیا وقت رہ جاتی ہے، کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں مسلمانوں نے اپنے لیے جو پسند کیا اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اور جو اللہ نے ان کے لیے اختیار کیا اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے، ہم لوگ نہیں جانتے کہ ہماری بہتری کس میں ہے۔ اب مسلمانوں کو امن و سلامتی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں نے سوال کیا تھا کہ ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے۔ یہ آیت اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ متعدد روایات میں آیا ہے کہ یہ آیات عبداللہ ابن جحش کے سریہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک سیل شدہ خط دیا اور 8 افراد ان کے ساتھ وادی نخلا کی طرف روانہ کیے۔ وہ سب کے سب مہاجر تھے۔ وادی نخلا مکہ اور طائف کے درمیان ہے۔ خط کی عبارت یہ تھی کہ یہاں تم قریش کے حالات نگاہ میں رکھو اور ہمیں ان کی اطلاع دیتے رہو، لیکن اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی اپنے ساتھ لے جانے پر مجبور نہ کرنا۔ لیکن اس کے تمام ساتھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ جب یہ لوگ بطن نخلا پہنچے تو دیکھا کہ قریش کا ایک قافلہ جا رہا ہے جس کے اونٹوں پر سامان تجارت لدا ہوا تھا۔ اس پر انہوں نے حملے کر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور باقی لوگوں کو ان کے مال سمیت گرفتار کر کے مدینہ لے آئے۔ اس دستے کا خیال یہ تھا کہ حملے کا دن جمادی الاخر کا آخری دن ہے، حالانکہ دراصل حملے کا دن رجب کا پہلا دن تھا اور حرام مہینوں کا آغاز ہو گیا تھا، جن کا احترام عرب بھی بہت زیادہ کرتے تھے اور اسلام نے بھی ان کے احترام کو برقرار رکھا تھا۔ جب یہ دستہ قافلے اور قیدیوں کو لے کر مدینہ پہنچا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مال غنیمت پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں حرام مہینوں میں لڑنے کا حکم دیا ہی کب تھا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لینے سے انکار فرمایا، جو اس بات کی علامت تھی کہ ان کی یہ لوٹ ناجائز ہے۔ عام مسلمانوں نے بھی اپنے ان آدمیوں کو سخت ملامت کی اور انہیں سخت سست کہا۔ قریش، یہودیوں اور منافقین مدینہ نے بھی مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے اس واقعے کو خوب اچھالا اور سخت اعتراضات شروع کر دیے کہ یہ لوگ چلے ہیں بڑے اللہ والے بن کے، اور حال یہ ہے کہ انہوں نے حرام مہینوں کی حرمت کو ختم کر دیا ہے، انہوں نے خون ریزی کی ہے، انہوں نے مال چھین لیا ہے اور لوگوں کو قید کر لیا ہے۔ انہی اعتراضات کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے کہ بے شک ماہ حرام میں لڑنا بہت بری بات ہے، مگر اس پر اعتراض کرنا ان لوگوں کو تو زیب نہیں دیتا جنہوں نے 13 برس سے اپنے سینکڑوں بھائیوں پر صرف اس وجہ سے ظلم توڑے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور ایک اللہ پر ایمان لائے تھے۔
انہیں یہاں تک تنگ کیا کہ وہ جلا وطن ہونے پر مجبور ہو گئے۔ پھر اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اپنے ان بھائیوں پر مسجد حرام تک جانے کا راستہ بھی بند کر دیا۔ حالانکہ پچھلے 2000 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو مسجد حرام کی زیارت سے روکا گیا ہو۔ ان ظالموں کا اپنا نامہ اعمال ان کے کرتوتوں سے سیاہ ہے۔ وہ کیوں اس سرحدی جھڑپ پر اتنا اعتراض کر رہے ہیں جو کہ نبی کی اجازت کے بغیر ہوا؟ اللہ کے نزدیک مسجد حرام کے باشندوں کو ان کے گھروں سے نکالنا حرام مہینوں میں جنگ کرنے سے زیادہ برا ہے، اور لوگوں کو محض دین اور نظریہ کی وجہ سے مصائب میں مبتلا کرنا اور انہیں تکالیف پہنچانا قتل سے بھی برا فعل ہے۔ چنانچہ ان آیات کے ذریعے مسلمانوں کا موقف واضح ہو کر سامنے آ گیا کہ مسلمان تو در حقیقت ان لوگوں کے خلاف برسر پیکار ہیں جو حرم مقدس کا کوئی احترام نہیں کرتے۔ ان آیات کے نزول نے معاملے کا فیصلہ سچائی کے ساتھ کر دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت اور قیدیوں کو قبول کر لیا۔ اب آگے شراب اور جوئے کے بارے میں یہ پہلا حکم آیا ہے۔ یہ دونوں ایسی چیزیں تھیں جن میں عرب کانوں تک غرق تھے۔ شراب اور جوا ایسے معاملات تھے جن کا تعلق عادت سے تھا، اس لیے یہاں مسلمانوں کے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کے جواب میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا کہ ان چیزوں میں بہت زیادہ خرابی ہے۔ بعد میں شراب پی کر نماز پڑھنے کی ممانعت آئی۔ پھر سورہ مائدہ کی آیت اتری، شراب اور جوئے کو قطعی حرام کر دیا گیا۔ جو چیز نشہ لائے سب حرام ہے، اور جو شرط باندھی جائے اور اس پر مال لیا جائے یہ سب حرام ہے۔ اس کے بعد یہ سوال پوچھا گیا کہ یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اس آیت کے نزول سے پہلے قرآن میں یتیموں کے حقوق کی حفاظت کے متعلق بار بار سخت احکام آ چکے تھے، اور یہاں تک فرما دیا گیا تھا کہ یتیم کے مال کے پاس نہ پھٹکو، اور یہ کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ ان شدید احکامات کی بنا پر وہ لوگ جن کی تربیت میں یتیم بچے تھے وہ بہت خوف زدہ ہو گئے تھے، کیونکہ بعض لوگ ایسے تھے جو یتیموں اور خود اپنے کھانے پینے کا انتظام اکٹھا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنا اور یتیموں کا مال اکٹھا تجارت میں لگایا ہوا تھا۔ بعض اوقات اس طرح یتیموں کو نقصان ہوتا تھا۔ اس پر قرآن پاک کی آیات اتریں جن میں مسلمانوں کو یتیموں کا مال کھانے سے سخت ڈرایا گیا۔ اس پر بعض نیک لوگوں نے اس حد تک احتیاط شروع کر دی کہ ان کا کھانا پینا تک اپنے سے الگ کر دیا تھا۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ کسی کے پاس اگر یتیم ہوتا تو وہ یتیم کے مال سے اس کے لیے کھانا تیار کرتا، اگر کچھ بچ جاتا تو وہ دھرا ہی رہ جاتا، تو وہ دوسرے وقت اسے کھاتا یا ضائع ہوتا اور پھینک دیا جاتا۔ اور پھر یہ بھی مشکل آئی کہ ایک چیز یتیم کے لیے تیار کی گئی، اگر وہ اس کے کام نہیں آئی تو وہ ضائع ہو گئی۔ اس احتیاط پر بھی انہیں ڈر تھا کہ کہیں یتیموں کے مال کا کوئی حصہ ان کے مال میں نہ مل جائے۔ اسی لیے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ان بچوں کے ساتھ ہمارے معاملے کی صحیح صورت کیا ہے۔ چنانچہ یہ آیات نازل ہوئیں اور مسلمانوں کو تلقین کر دی گئی کہ وہ اعتدال اور آسانی کا راستہ اختیار کریں۔ اگر کسی شک و شبے کی گنجائش ہو تو بہتر ہے کہ انہیں الگ تھلگ کر دیا جائے۔ اگر اکٹھا رہنے سہنے اور کھانے پینے کے انتظام میں یتیم کی بھلائی ہے تو ساتھ رکھنا چاہیے، کیونکہ مسلمان ہیں اور بھائی بھائی ہیں۔ اگر اپنا اور ان کا خرچ ملا کر رکھیں تو بھی مذائقہ نہیں ہے کہ ایک وقت ان کی چیز آپ خرچ کر لی تو دوسرے وقت اپنی چیز ان کے کام میں لگا دی، کیونکہ اللہ بھلائی کرنے والے اور برائی کرنے والے دونوں کے حال سے باخبر ہے۔ اللہ کے ہاں نیت اور نتائج دونوں کو دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد آئلی احکامات کا آغاز ہوتا ہے، اور اس میں مختلف احکامات ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کریں اور نہ اپنی عورتوں کا نکاح کر کے مشرک کے حوالے کریں۔ نکاح یعنی شادی بنی آدم کے دو افراد کے درمیان بہت گہرا، بہت مضبوط اور بہت ہی دائمی رشتہ ہے۔ اس کی روح سے مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان نئے نکاح پر پابندی لگا دی گئی۔
یہ فائنل حکم آیا اور یہ بات حرام ہو گئی۔ رہے وہ نکاح جو پہلے سے قائم تھے تو ان کے بارے میں کوئی حکم نہیں تھا، یہ سن 6 ہجری تک قائم رہے۔ 6 ہجری کو صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں تو ان کی روح سے اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا، کیونکہ مشرک بیویاں ایک مسلمان خاندان کے لیے بہت مصیبت ہوتی ہیں، اور ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ یہودی، عیسائی اور لادینی عورت اپنی اولاد کو اپنے رنگ میں رنگ دیتی ہے، اور ایسی شادیوں کے نتیجے میں ایسی نسل وجود میں آتی ہے جو اسلام سے بہت دور ہوتی ہے۔ اور آج کل کے جدید دور میں تو لوگوں کا تعلق اسلام کے ساتھ اس قدر کمزور ہو گیا جیسے کچا دھاگا پکڑا ہوا ہو، اور جب کسی ایسے گھرانے میں ایک غیر مسلم داخل ہوتی ہے تو یہ تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شادیوں کو اس لیے بھی ناپسند فرماتے تھے کہ اس طرح مسلمان عورتوں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ یہ روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی عورت سے شادی کر لی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں لکھا کہ اسے طلاق دے دو۔ اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ وہ مجھ پر حرام ہے اس لیے میں اسے گھر سے نکال دوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، یہ میرا عقیدہ نہیں کہ وہ حرام ہے، لیکن میں اس بات سے خائف ہوں کہ تم اس کے مقابلے میں مومن عورتوں کو حقیر سمجھو گے۔ اب دوسرا حکم حیض کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ پوچھتے ہیں، حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو، وہ گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ یہودیوں، ہندوؤں اور بعض دوسری قوموں کا دستور تھا کہ حائضہ عورت کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے، ایک فرش پر بیٹھنے یا ساتھ کھانا کھانے سے اعتراض کرتے تھے، بلکہ اچھوت بنا کے رکھ دیتے تھے۔ کیلاش میں تو ابھی تک اس حالت میں عورت کو گھر سے باہر رکھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کی وضاحت فرما دی کہ صرف زن و شوئی کے تعلقات سے پرہیز کریں، باقی تمام تعلقات بدستور رکھے جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاتھ سے پانی پیا کرتے تھے، سر میں کنگھی کراتے تھے، گود میں سر بھی رکھ لیتے تھے۔ پھر اس آیت میں کہا گیا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اللہ نے عورتوں کو مردوں کے لیے سیرگاہ نہیں بنایا، بلکہ ان دونوں کے درمیان کھیت اور کسان کا سا تعلق ہے۔ کھیت میں کسان محض تفریح کے لیے نہیں جاتا، بلکہ اس لیے جاتا ہے کہ پیداوار حاصل کرے۔ اس آیت میں زن و شوئی کے تعلقات کی نوعیت بھی یہی ہے کہ اپنی نسل برقرار رکھنے کی کوشش کرو تاکہ تمہارے دنیا چھوڑنے سے پہلے تمہاری جگہ دوسرے کام کرنے والے پیدا ہوں۔ دوسرے یہ کہ جس آنے والی نسل کو تم چھوڑنے والے ہو ان کو دین اور اخلاق سکھاؤ۔ آیت ختم ہونے پر مسلمانوں کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑی بھلائی تیار کی ہوئی ہے، اور اس بھلائی میں وہ بھلائیاں بھی شامل ہیں جو انہوں نے اپنے کھیت میں بوئی ہیں، کیونکہ مومن جو بھی کرتا ہے وہ خیر ہے اور اللہ اس پر اس کا ثواب دیتا ہے۔ اور پھر تنبیہ فرما دی جاتی ہے کہ اگر دونوں فرائض کے ادا کرنے میں تم نے جان بوجھ کر کوتاہی کی تو اللہ تم سے باز پرس کرے گا، کیونکہ ایک دن تمہیں اللہ کے سامنے جانا ہے اور تم اپنے تمام اعمال کا صلہ پاؤ گے۔ یا اللہ، ہمیں اطاعت کی زندگی نصیب فرمانا اور سنتوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔